نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس صحابی رسول کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام حضرت براہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان صحابی رسول کا بدن اور ان کی شباہت، وہ پراگندہ، نحیف الحجہ، ہلکے پھلکے، دبلے پتلے اور چھریرے بدن کے مالک تھے۔ بظاہر ان کی شخصیت میں کوئی کشش نہ تھی۔ دیکھنے والے ان کے اوپر ایک اچٹتی سی ہوئی نظر ڈال کر اپنی نگاہیں پھیر لیتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کی شجاعت اور جوان مردی کا یہ حال تھا کہ جنگ مغلوبہ میں دشمن کی کثیر تعداد کو قتل کرنے کے علاوہ انہوں نے انفرادی جنگ میں 100 مشرکین کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ وہ تلوار کے دھنی، نہایت شجاع اور جنگ کے وقت آگے بڑھ بڑھ کر حملے کرنے والے تھے۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف صوبہ جات کے گورنروں کو یہ حکم دیا تھا کہ انہیں لشکر مجاہدین کے کسی دستے کی قیادت پر مامور نہ کیا جائے، کیونکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ اپنے اقدام کے ذریعے انہیں ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ یہ ہیں خادم رسول حضرت انس کے بھائی حضرت براہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی جرأت و شجاعت کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم ان کو بیان کرنے لگیں تو سلسلہ بیانیہ دراز اور وقت تنگ ہو جائے۔ اس لیے مناسب معلومات کے لیے ان کے دلیرانہ کارناموں میں صرف ایک کا ذکر کر دیا جائے جو ان کے دوسرے کارناموں پر روشنی ڈالنے کے لیے کافی ہوگا۔ اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ جب عرب قبائل بڑی تعداد میں دین اسلام کو چھوڑ کر اس میں سے بالکل اس طرح نکل گئے جس طرح وہ فوج در فوج اس میں داخل ہوئے تھے، حتیٰ کہ مکہ، مدینہ، طائف اور ادھر ادھر کے چند قبائل کے سوا جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے ایمان پر جما دیا تھا، کوئی اسلام پر باقی نہیں رہ گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق ان ہلاکت خیز اور تباہ کن فتنوں کے سامنے سینہ سپرد ہو گئے اور ان کے استقبال کے لیے بلند و مضبوط پہاڑ کی طرح ڈٹ گئے۔ ان فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مہاجرین و انصار پر مشتمل 11 لشکر ترتیب دیے اور ان کے لیے 11 علم تیار کر کے ان کے قائدین کے حوالے کرتے ہوئے انہیں جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا تھا تاکہ وہ مرتدین کو حق و ہدایت کی راہ پر واپس لائیں اور دین حق سے منحرف ہونے والوں کو بزور شمشیر حق کی طرف پلٹ آنے پر مجبور کر دیں۔ ان مرتدین میں مسلمہ بن حبیب کا ذاب کا قبیلہ بنو حنیف کثرت تعداد میں جنگی مہارت و شجاعت و دلیری کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط تھا۔ مسلمہ کی حمایت و تائید کے لیے ان کے اپنے قبیلے اور ان کے حلیف قبائل کے 40,000 جنگ جو اکٹھا ہو گئے تھے۔ ان کی اکثریت نے مسلمہ پر ایمان لانے کی بجائے محض قبائلی عصبیت کی بنا پر ان کی پیروی اختیار کی تھی۔ ان میں سے بعض کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ مسلمہ جھوٹا اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، مگر ربیہ کا کذاب یعنی مسلمہ مظہر کے صادق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مسلمان نے مسلمانوں کے پہلے لشکر کو جو اس سے لڑنے کے لیے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کی قیادت میں نکلا تھا شکست دے کر الٹے پاؤں واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کی جگہ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت خالد بن ولید کی سرگردگی میں دوسری فوج روانہ کی، جس میں انہوں نے انصار و مہاجر میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام کو جمع کر دیا تھا۔ اس فوج کے ہراول میں حضرت براہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور کچھ دوسرے بہادر اور جانباز مسلمان مجاہدین شامل تھے۔ دونوں فوجیں نجد میں یمامہ کے مقام پر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائیں اور جنگ شروع ہونے کے تھوڑی ہی دیر میں مسلمہ کا پلہ بھاری ہونے لگا۔ زمین مسلمانوں کے پاؤں کے نیچے سے سرکنے لگی اور وہ اپنی جگہ سے ہٹنے لگے، یہاں تک کہ مسلمہ کے حامیوں نے آگے بڑھ کر حضرت خالد بن ولید کے خیمے پر حملہ کر دیا اور اس کے جڑ اکھاڑ کر پھینکا، اور آگے بنو حنیفہ ہی کے ایک شخص اجاع نے امان نہ دید ہوتی تو انہوں نے اس کی بیوی حضرت ام حکیم کو قتل بھی کر دیا ہوتا۔ اس وقت مسلمانوں کو زبردست خطرے کا احساس ہوا۔ انہوں نے بڑی شدت کے ساتھ اس بات کو محسوس کیا کہ اگر وہ مسلمہ سے شکست کھا جاتے ہیں تو آج کے بعد نہ کوئی اسلام کی حمایت میں کھڑا رہ سکے گا، نہ پورے جزیرہ عرب میں خدائے واحد لا شریک کی پرستش ممکن ہوگی۔ یہ احساس ہوتے ہی حضرت خالد بن ولید بڑی سرعت کے ساتھ فوج کی طرف متوجہ ہوئے اور اس طرح اثر نو ترتیب قائم کی کہ مہاجرین کو انصار سے اور بعد نشین قبائل کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا اور ہر قبیلے کے افراد کو انہوں نے
کسی کی قیادت میں منظم کیا تاکہ جنگ میں ہر ایک فریق کی کارکردگی کا صحیح اندازہ ہو سکے اور یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمان فوج کس محاذ پر کمزور پڑ رہی ہے۔ دونوں فوجوں میں ایسے سخت اور خون ریز جنگ برپا ہوئی کہ اس سے قبل مسلمانوں کی جنگی تاریخ میں اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ مسلمان کی قوم نے اس جنگ میں غیر معمولی ثبات قدمی کا مظاہرہ کیا۔ وہ مار کے کاروزار میں مضبوط چٹانوں کی طرح ڈٹ گئے اور انہوں نے اپنے مقتولین کی کثرت کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ نہ ہی اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے حوصلے پست ہونے دیے اور نہ ہی ان کے قدموں میں لغزش ہوئی۔ مسلمان مجاہدین نے بھی حیرت انگیز بہادری اور بے مثال جواں مردی کے مظاہرے کیے اور جرأت اور شجاعت کے ایسے شاندار اور فقید المثال کارنامے انجام دیے کہ اگر ان کو یکجا کر کے مرتب کیا جائے تو ایک لاجواب رزمیہ موجود میں آ جائے۔ یہ ہے انصار کے علم برادر حضرت ثابت بن قیس، جو اپنے جسم پر خوشبو لگاتے ہیں، کفن پہنتے ہیں اور زمین میں گڑھا کھود کر اس میں پنڈلیوں تک اتر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر جم کر لڑتے ہیں، اپنے قبیلے کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہیں اور لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت زید بن خطاب، جو مسلمانوں کو للکار رہے ہیں، لوگوں دشمن پر کاری ضرب لگاؤ، اس کو مارتے کاٹتے آگے بڑھتے رہو۔ لوگوں میں اس کے بعد اب اس وقت تک کوئی بات نہیں کروں گا جب تک مسلمان کو شکست نہ ہو جائے یا میں خدا کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو جاؤں تاکہ وہاں اپنی معذرت پیش کر سکوں۔ پھر انہوں نے دشمن پر ایک زوردار حملہ کیا اور برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ جام شہادت نوش فرما لیا۔ اور یہ ہے حضرت ابو حذیفہ کے مولا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ مہاجرین کا علم ان کے ہاتھ میں ہے۔ ان کے متعلق مہاجرین کو یہ اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں ان کی طرف سے کسی کمزوری یا پسپائی کا اظہار نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم کو خطرہ ہے کہ کہیں آپ کی طرف سے دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر میری طرف سے کسی قسم کی کمزوری کا اظہار ہو اور دشمن میری طرف سے تمہارے اوپر حملہ کرنے کی راہ پالے تو میں بدترین حامل قرآن ٹھہروں گا۔ یہ کہہ کر وہ دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ لیکن جواں مردی و شجاعت کی یہ ساری کارنامے حضرت براہ بن مالک کی دلیری و شجاعت کے آگے ہیچ ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جنگ کے شعلوں کو تیزی سے بھڑکتے ہوئے دیکھا تو حضرت براہ بن مالک کی طرف متوجہ ہوئے اور بولے، انصاری نوجوان، دشمن پر حملہ کرو۔ تو حضرت براہ بن مالک نے اپنے قبیلے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، انصار کے لوگوں، تم میں سے کوئی شخص مدینہ واپس لوٹنے کی بات نہ سوچے۔ آج کے بعد تمہارے لیے مدینہ نہیں ہے، آج تو صرف خدائے واحد لا شریک کی رضا کے طالب ہیں اور پھر جنت کے۔ سبحان اللہ۔ پھر انہوں نے مشرکین پر حملہ کیا اور اس حملے میں ان کے قبیلے کے لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ صفوں کو چیرتے، شمشیر زنی کے جوہر دکھاتے اور دشمنوں کی گردنوں پر اس کی تیزی آزماتے رہے یہاں تک کہ مسلمان اور اس کے سپاہیوں کے قدم اکھڑ گئے اور انہوں نے بھاگ کر اس باغ میں پناہ لی جو اس کے بعد تاریخ میں حدیقہ الموت کے نام سے مشہور ہے، اس لیے کہ اس روز اس باغ میں بہت کثیر تعداد میں لوگ قتل ہوئے اور کشتیوں کے پشتے لگ گئے تھے۔ حدیقہ الموت ایک بہت وسیع اور عریض باغ تھا اور اس کی فصیلیں نہایت بلند و بالا تھیں۔ مسلمہ اور اس کے ہزاروں ہمنوا اس میں پناہ لینے کے لیے بعد اس کے دروازے اندر سے بند کر لیے اور اس کی اونچی دیواروں کے پیچھے خود کو محفوظ کر لیا اور اندر سے مسلمانوں پر تیروں کی بارش کرنے لگے۔ اس وقت اسلام کے جاں باز اور بہادر فرزند حضرت براہ بن مالک آگے بڑھے اور بولے کہ لوگوں، مجھے ڈھال پر بٹھا کر نیزوں کے سہارے اوپر اٹھاؤ اور دروازے کے قریب باغ کے اندر پھینک دو تاکہ یا تو میں شہید ہو کر شہادت کا درجہ حاصل کر لوں یا تمہارے لیے دروازہ کھول دوں۔ حضرت براہ رضی اللہ عنہ نہایت ہلکے پھلکے اور دبلے پتلے تھے۔ وہ فوراً ایک ڈھال پر بیٹھ گئے اور 10 نیزوں نے انہیں اٹھایا اور اٹھا کر اندر کی طرف پھینک دیا۔ ان کو حدیقہ الموت کے اندر مسلمان کے ہزاروں فوجیوں کے درمیان پھینک دیا گیا۔ اندر پہنچتے ہی وہ دشمنوں کے اوپر بجلی بن کر گرے۔ وہ دروازے کے پاس برابر لڑتے رہے اور ان کی گردنیں تلواروں سے قلم کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے 10 آدمیوں کو قتل کر دیا اور دروازہ کھول دیا۔ اس وقت ان کے جسم پر تیروں اور تلواروں کے 80 سے اوپر زخم تھے۔ مسلمانوں نے دیواروں اور دروازوں کے راستے حدیقہ الموت پر دھاوا بول دیا اور اس میں پناہ لینے والے مرتدین کو اپنی تلواروں کی دھار پر رکھ لیا۔ تقریباً 20,000 مشرکین کو واصل جہنم کرنے کے بعد مسلمان تک پہنچے اور اسے بھی فنا کر کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت براہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زخموں کا علاج کرنے کے لیے ان کو خیمے میں اٹھا کر لایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید دوا کے علاج کے سلسلے میں 1 ماہ تک ان کے پاس ٹھہرے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفائے کامل سے نوازا اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں کو شاندار فتح عنایت فرمائی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت برہ بن مالک اس دولت شہادت کو پانے کے حسین آرزو کو ہمیشہ اپنے سینے میں لگائے رہے اور برابر اس کی جستجو میں سرگردہ رہے جو حدیقہ الموت کے روز ان کو حاصل ہوتے ہوتے رہ گئی تھی۔ وہ اپنے اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے سرفراز ہونے کے لیے یک کے بعد دیگرے بہت سے مارکوں میں شریک ہوئے اور ان میں خطرناک ترین مواقع پر پہنچ کر لڑتے رہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ گیا جب مسلمانوں نے ایران کے مشہور شہر تسترا کو فتح کرنے کے لیے اس کا محاصرہ کر لیا۔ اہل فارس ایک نہایت مستحکم اور مضبوط قلعے میں پناہ گزیر تھے اور مسلمانوں کو ان کو چاروں طرف سے اپنے محاصرے میں لے لیا۔ جب وہ محاصرے کا یہ سلسلہ کافی طویل ہو گیا اور اہل ایران کی پریشانی حد سے بڑھ گئی تو وہ قلعے کی فصیلوں سے لوہے کی زنجیریں لٹکانے لگے جن کے سروں سے فولاد انکس جڑے ہوئے تھے، جن کو آگ میں تپا کر انگاروں کی طرح سرخ کر دیا جاتا۔ وہ نکیلے اور دہکتے ہوئے انکس مسلمانوں کے جسموں میں دھنس جاتے، وہ ان میں پھنس کر رہ جاتے اور ایرانی اوپر سے زنجیروں کے ذریعے ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے۔ ان انکسوں میں پھنس کر مسلمان یا تو موت کے گھاٹ اتر جاتے یا قریب الموت ہو جاتے۔ انہی میں سے ایک انکس حضرت براق کے بھائی حضرت انس بن مالک کے جسم میں دھنس گیا۔ یہ دیکھتے ہی براق قلعے کی دیوار کی طرف لپکے اور جھپٹ کر اس زنجیر کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا جو ان کے بھائی کو اٹھانے کے لیے جا رہی تھی۔ وہ اس کو اپنے بھائی کے جسم سے نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کوشش میں ان کے دونوں ہاتھ پوری طرح جھلس گئے، مگر انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور اپنے بھائی کو اس انکس کی گرفت سے چھڑا لائے۔ زنجیر کو اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوڑا۔ بھائی کو نجات دلانے کے بعد وہ زمین پر گر پڑے اور اس وقت ان کے ہاتھوں کا سارا گوشت جل اٹھ چکا تھا اور صرف ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں۔ اس غزوہ کے موقع پر حضرت برہ بن مالک نے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نعمت شہادت برآور فرما۔ ان کی اس دعا بارگاہ رب العزت میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئی اور ان کی وہ درینہ تمنا پوری ہو گئی جس کو وہ مدتوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ وہ میدان جنگ میں شہید ہو کر گرے اور دیدار خدا بندی کی بھشت بہا اور قابل رشک نعمت سے سرفراز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت برہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کے چہرے کو جنت میں شگفتہ اور ترتازہ رکھے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے، ان سے راضی ہو جائے اور ان کو خوش کر دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کے واقعات پڑھ کر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ داد و شجاعت کیا ہوتی ہے۔ حق کے ساتھ جب آپ کی سوچ، آپ کا نظریہ کلیئر ہو جائے، صاف ہو جائے، تو پھر آپ کے لیے یہ دنیاوی حقیقتیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ایسا ہی ایمان عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔